बाखबर ज़राए खबर दे रहे हैं, मीडिया में ये खबर आ रही है कि इमरान फारूक कत्ल केस के अहम मुलजिम मोहसिन अली ने इमरान फारूक के कत्ल का इतराफ़ कर लिया है और ये इतराफ़ उसने बरतानवी तहक़ीक़ातकारों के सामने किया जो अब से 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद आए थे। स्कॉटलैंड यार्ड से ताल्लुक़ रखने वाले बरतानिया के तहक़ीक़ातकार इमरान फारूक कत्ल केस के इस अहम तरीन मुलजिम से बराह रास्त बात करना चाहते थे। मोहसिन अली से ये बातचीत और ये इंटरोगेशन इस्लामाबाद में हुई 2 रोज़ कबल। अब ज़रा ये कहते हैं कि मोहसिन अली ने इस बात का इतराफ़ किया है कि अपने साथी काशिफ कामरान के साथ, जिसके बारे में बताया गया है कि उसका इंतकाल हो चुका है, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का उसने बताया कि वो इस कत्ल में बराह रास्त मुलव्विस था। इसके साथ ही मोहसिन अली ने यह भी बताया, मुबैना तौर पे इसका इंकशाफ किया जा रहा है कि कराची पहुँचने पर उसको और काशिफ कामरान को मौज़म अली ने रिसीव करना था। मौज़म अली भी इस वक्त पुलिस की तहवील में है और बरतानिया के तहक़ीक़ातकार इससे अब से चंद हफ्ते कबल पूछगछ कर चुके हैं। इसके अलावा मोहसिन अली ने यह भी बताया है कि लंदन में उनके लिए राब्ते के फ़राइज़ खालिद शमीम ने अंजाम दिए। उसकी भी तमाम तफसीलात इत्तलात के मुताबिक मोहसिन अली ने बरतानिया से आने वाले स्कॉटलैंड यार्ड के ऑफिसर्स के साथ शेयर की है। अगर ये तमाम बातें सही हैं और मुस्तनद है तो इमरान फारूक कत्ल केस का ये बहुत अहम मोड़ है और इमरान फारूक कत्ल केस रिजॉल्व होता नज़र आता है। अभी फ़िलहाल नहीं पता कि क्या मोहसिन अली को बरतानिया के हवाले किया जाएगा। फ़िलहाल पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, मुल्ज़मान एक दूसरे के मुल्क में ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते, मगर ये भी खबरें गर्म हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान और बरतानिया ये एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन करने वाले हैं और अगर ऐसा हो जाता है तो शायद इस ट्रीटी के ज़रिए सबसे पहले मोहसिन अली को बरतानिया में हवाले कर दिया जाए, बरतानिया के हुकाम के, जहाँ पर उसे कत्ल के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। अहम पेशरफ्त है जो अब से थोड़ी देर कबल हुई है। दूसरी जानिब कराची में दहशतगर्दी की वारदातों में बड़ी कमी है, लेकिन दहशतगर्द छुप के कार्रवाई कर रहे हैं और मासूम ट्रैफिक पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं। पिछले 8 रोज़ के दौरान 3 बार ऐसा हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया। गैर मुसल्लह ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो कराची के लिए एक लाइफ लाइन की सपोर्ट देते हैं, कराची का ट्रैफिक बेहंगम ट्रैफिक, इस पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई और उसकी मदद एक बहुत ही अहम हिस्सा है कराची की ज़िंदगी का। लेकिन पिछले 8 दिन के दौरान 3 बार दहशतगर्द हमले हुए हैं, 5 एहलकार इस पर जाबाक हो गए हैं। कल के एक हमले में कराची के इलाके गुलबाई में शेरशाह के करीब जो साइड का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुल्ज़मान ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पे अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में 3 एहलकार शदीद जख्मी हुए थे। इसमें से एक एहलकार लियाकत अली ने आज जामे शहादत नोश किया है। इसके अलावा इससे पहले 2 वाक़यात हुए थे जो कराची के इलाके नीपा में 30 अगस्त को और कराची के इलाके सदर में 26 अगस्त को हुए थे, जब ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को अंधाधुंध फायरिंग का निशाना बनाया गया था। इन दोनों वाक़यात में कुल मिला के 4 एहलकार अब जाबाक हो गए थे और कल के वाक़े में 1 पुलिस एहलकार की जान गई। इस तरह 5 एहलकारों ने जान दे दी है इस पूरी सूरत हाल में। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के बावजूद आज हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गए और इन कराची के ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से, उनके मोराल के हवाले से और इन वाक़यात के हवाले से तासुरात जानने की कोशिश की। कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, ज़िंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में है। इंशाअल्लाह जो अज़ाइम दुश्मनान के हैं वो नाकाम होंगे। अगर अल्लाह ना करे हम दौरान ड्यूटी यहाँ शहीद होते हैं तो हमें घर में शहादत मिल रही है, इससे और बड़ा रुतबा क्या होगा। हम पाकिस्तानी शहादत के जज्बे से सरशार हैं। हर चीज़ हम जानते हैं, हथियार चलाना हर चीज़ जानते हैं। अल्लाह के आसरे पे हम नौकरी कर रहे हैं और हमारे बाला अफसरान उसके लिए लाए अमल निकाल रहे हैं। हमें वहाँ ट्रेनिंग सेंटर से इतना पुख्ता किया जाता है कि आसाब मजबूत किए जाते हैं, उसके बाद हम जो है यहाँ रोड पर आते हैं। हम जब भर्ती हुए थे ना तो उस वक्त हमने खौफ ख़त्म कर दिया था। खौफ खुदा से। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्दी के हवाले से बात की हमने। कराची पुलिस के ट्रैफिक के इंचार्ज DIG ट्रैफिक डॉक्टर अमीर शेख से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा डॉक्टर साहब के एहलकारों को, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है, इस सिलसिले में अब तक क्या मालूमात आप लोगों ने इकट्ठी की है, कुछ पता चल रहा है इस हवाले से? मैं ये गुजारिश करूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो मेरे ट्रैफिक के सीनियर ऑफिसर से दोस्त हैं मेरे, उनसे जो हमारा कल परसों से डिस्कशन चल रहा है, 1 हफ्ते में तकरीबन 5 हमारे ट्रैफिक पुलिस एहलकार हिट हुए हैं और उसमें 2 इंसिडेंट जो PD में हुआ और जो संडे बाजार में गुलशन इकबाल में हुआ, दोनों के MTs मैच कर गए हैं। मकसद एक ही गैंग जो है हमारे ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को हिट कर रहा है। मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि क्योंकि कराची में ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, उसमें हर तरह से भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और दीगर जराइम में कमी आ गई है,
یہ جو کچھ بچے کھچے دہشت گرد ہیں وہ اپنی بہادری کا بہت اچھے طریقے سے مظاہرہ کر رہے ہیں. جو ٹریفک پولیس ان آرمڈ ہوتی ہے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ ہر چوراہے پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی توجہ ٹریفک کی ریگولیشن ہے اور اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ کسی سسپیکٹ کو دیکھیں, کیونکہ ان کا کام الٹوگیدر پولیس سے مختلف ہے. ٹریفک تو عوام دوست ایک سیکشن آف پیپل ہے. تو میرے نزدیک یہ دہشت گرد اپنی بزدلی کا بہادری سے مظاہرہ کر رہے ہیں. جو ان آرمڈ یونٹ ہے ہمارا ٹریفک کا, اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ان کی حفاظت کے لیے کیا کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کچھ اقدامات ہوئے ہیں؟ یہ بہت اچھی بات کی, کیونکہ ایز اے لیڈر آف دا فورس آئی جی صاحب یا میں ایز اے ٹریفک پولیس چیف آف کراچی, ہم نے آئی جی صاحب نے فوری طور پہ جب پریڈی میں واقعہ ہوا, اس کے بعد گلشن میں واقعہ ہوا, تو اس کے بعد ہم سارے سر جوڑ کے بیٹھے کہ کس طرح ہو, کیونکہ میں نے اپنے ٹریفک پولیس والوں کو دیکھا کہ بہت زیادہ ہدایت کے باوجود دوسرے دن 7 بجے جب ہم روڈ پہ نکلے اسکول ٹائمنگز میں, آفس ٹائم میں ڈیوٹیوں کو چیک کرنے, تو ان آرمڈ سارے روڈ پہ کھڑے تھے. کہ حالانکہ ہم نے ہدایت دی تھی کہ اب اسلحہ ایشو کروائیں. آئی جی صاحب نے تمام کوچ جو ہمارے ہیڈ کوارٹرز اس کو کہا تھا. دوسرے دن پھر ان کو اسلحہ بھی ایشو ہوا, اور اس میں ہم نے یہی کوشش کی کہ جو انیویٹیبل ہم نے لسٹ آؤٹ کیا کہ جہاں پہ ناگزیر ہے ٹریفک پولیس نہ ہو تو پرابلم ہو جائے گی, عوام کو زیادہ دقت پیش آئے گی. تو 309 پوائنٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر امیر شیخ ہمارے ساتھ تھے. وقت ہو گیا ہے کمرشل بریک اور نیوز ہیڈ لائنز کا, اس کے بعد ہم واپس آئیں گے, آپ کو بتائیں گے. اہم واقعہ ہے رشید گوڈیل اب ڈوبہ صحت ہے. آج اسپتال والے ان کو ڈسچارج کرنا چاہتے تھے, مگر رشید گوڈیل نے ڈسچارج ہونے سے انکار کیا ہے. دراصل وہ انتظار کر رہے ہیں وزیر اعظم کے اشارے کا. وہ اشارہ کیا ہو سکتا ہے, ان کی کیا توقعات ہے, یہ بھی بتائیں گے. اور متحدہ قومی موومنٹ نے بھانپ لیا ہے کہ مذاکرات حکومت جو ان کے ساتھ کر رہی ہے وہ مذاکرات نہیں, شاید لالی پاپ ہے. اس پر بھی جناب رشید گوڈیل نہ صرف روب صحت ہیں بلکہ آج ڈاکٹرز کی خواہش تھی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ رشید گوڈیل صاحب کو اب ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جا سکتا ہے. یہ اطلاع جب رشید گوڈیل صاحب کو فراہم کی گئی تو رشید گوڈیل صاحب اور ان کے اہل خانہ اور متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس وقت رشید گوڈیل صاحب کی سیکیورٹی کا بہت اہم معاملہ ہے, اس لیے فی الحال انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج نہ کیا جائے. اسی دوران ہمیں اطلاعات ہیں کہ جناب رشید گوڈیل دراصل انتظار کر رہے ہیں وزیر اعظم جناب نواز شریف کی جانب سے فیصلے کا. فیصلہ جس کی درخواست جناب رشید گوڈیل نے بھی کی اس حوالے سے ہے کہ اب سے چند روز قبل وزیر اعظم جناب نواز شریف نے رشید گوڈیل کو لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں فون کیا, ان کی خیریت دریافت کی اور ان کی خیریت دریافت کرنے کے ساتھ ان کے لیے گڈ وشز اور اس قسم کے اچھے جذبات کا اظہار کیا. اور جناب رشید گوڈیل سے یہ بھی پوچھا کہ وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے اگر ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور بتائیں. یہ اس کے بعد فون کال ختم ہو گئی, لیکن تھوڑی دیر بعد جناب رشید گوڈیل کو اور ان کے اہل خانہ نے سوچا کہ اگر وزیر اعظم یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اور وفاقی حکومت اور وزیر اعظم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تو کیونکہ پاکستان میں اس وقت ان کے لیے سیکیورٹی کے بھی مسائل ہیں اور ان کی صحت کے حوالے سے بھی ابھی کچھ پروسیجرز ہونے باقی ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ انہیں برطانیہ بھیج دیا جائے یا بیرون ملک بھیج دیا جائے تاکہ ان کا علاج ہو. جس کے فوراً بعد جناب رشید گوڈیل نے دوبارہ وزیر اعظم ہاؤس فون کیا اور ان کی دوبارہ گفتگو ہوئی جناب وزیر اعظم نواز شریف سے, جس کے دوران جناب رشید گوڈیل نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ سیکیورٹی کے خدشات کے نتیجے میں اور جو اس وقت ان کی صحت کی صورتحال ہے اس کے نتیجے میں انہیں بیرون ملک بھیج دیا جائے. جناب وزیر اعظم نواز شریف نے اس پر کہا کہ وہ اس پر غور کریں گے. اس کے بعد یہ گفتگو ختم ہو گئی اور اس دن کے بعد سے جناب رشید گوڈیل تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف کی جانب سے حکومت کے اس فیصلے کے منتظر ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آج ان کو ڈسچارج کیا جانا تھا تو جناب رشید گوڈیل نے فیصلہ کیا کہ وہ فی الحال ڈسچارج نہیں ہوں گے اپنے سیکیورٹی مسائل کی جانب سے. دوسری جانب بہت اہم ذرائع ہمیں کہہ رہے ہیں کہ رشید گوڈیل قتل کیس میں بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے اور پولیس اس سلسلے میں اب کہتی ہے کہ قاتلانہ حملے کے 5 ملزمان کو شناخت کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق تحقیقاتی حکام کہتے ہیں کہ حملہ آور کراچی کے مضافاتی علاقوں کے رہائشی لگتے ہیں. 5 ملزمان حملے سے پہلے 6 ماہ کے دوران کبھی بھی جائے واردات پر نہیں دیکھے گئے تھے. حملہ آوروں کی شناخت کے لیے دہشت گردی کی وارداتوں میں جیل سے رہا ملزمان سے مدد لی گئی ہے جن سے ان کو پہچانا گیا ہے. تحقیقاتی اداروں نے پہلی بار رشید گوڈیل کے قریبی افراد سے بھی تفتیش کی ہے. اطلاعات کے مطابق رشید گوڈیل کے گھر اور جائے واردات میں 13 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, یعنی حملہ دور جا کر کیا گیا. تفتیش کاروں کو 100% شک ہے کہ حملہ آوروں کا ٹھکانہ جائے واردات کے قریب تھا. ایک نئی CCTV فوٹیج میں حملہ آوروں کی ایک کار اور 2 موٹر سائیکلز دیکھی جا سکتی ہیں. CCTV فوٹیج کا دھندلا پن ختم کرنے کے لیے
फुटेज को बरतानिया की लेबॉरेटरी में भेजा गया है और फुटेज की फॉरेंसिक रिपोर्ट 2 दिन में आएगी, जबकि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये बहुत अहम पेशरफ्त है जो कि जिसके बारे में अभी पुलिस के हुकाम हमें बता रहे हैं। इसके साथ ये भी बहुत अहम मालूमात है कि जनाब रशीद गोडियल का बयान इस केस में फिलहाल रिकॉर्ड नहीं किया गया है और रशीद गोडियल का बयान, क्योंकि अभी फिलहाल रशीद गोडियल साहब की सेहत इसकी इजाज़त नहीं देती और पुलिस भी इस मामले में चाहती है कि जनाब रशीद गोडियल सोच समझ के ये बयान दे। इसके अलावा रशीद गोडियल के हमले से कबल उनके टेलीफोन रिकॉर्ड, उनके SMS मैसेजेस, उनके दूसरे मैसेजेस और वो अहवाल जिसका कि वो सामना कर रहे थे इस हमले से कबल, उसकी भी बहुत गिरा कदर मालूमात जो है तहकीकातकारों को मिली है। हमें बताया गया है वो SMS मैसेजेस जो उन्होंने इस वाक़े से कबल किए थे, 1 दिन पहले किए थे, और इसके अलावा जो उनकी गुफ्तगू अपने अहले खाना से हुई थी इस पूरे वाक़े से कबल, वो भी इस वक्त पुलिस के सामने है। और पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या जनाब रशीद गोडियल को अपनी सिक्योरिटी और अपनी जान के हवाले से इस किस्म के खतरात थे कि जिसकी वजह से वो अपनी रिहाइश के हवाले से जो उनकी असल रिहाइश थी उसको वो सीक्रेट भी रखते थे और शायद वो मकाम जो कि आम तौर पे समझा जाता है कि उनकी रिहाइश थी उससे ज़रा करीब वो किसी दूसरे मकाम पे भी रहा करते थे। इसके अलावा ये भी बहुत अहम बात है कि जनाब रशीद गोडियल शायद ज़रिया बने थे जब आखिरी बार स्पीकर कौमी असम्बली जनाब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब एयाज सादिक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अराकीन पार्लियामेंट के हवाले से अपना रोल प्ले करना चाह रहे थे और उनकी गुफ्तगू जनाब अल्ताफ़ हुसैन से हुई थी और इत्तलात के मुताबिक रशीद गोडियल ही इसमें माविन साबित हुए थे और उनके ज़रिए ये बात हुई थी। ये इत्तलात भी हैं कि इस गुफ्तगू के दौरान जनाब एयाज सादिक ने ख़ास तौर पर पार्लियामेंट में जनाब रशीद गोडियल के किरदार के हवाले से जनाब अल्ताफ़ हुसैन से बहुत तारीफ भी की थी। बहरहाल अभी ये मामला जारी है, तहकीकात जारी है, लेकिन इसी दौरान एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने फैसला किया है कि वो हुकूमत के साथ पार्लियामेंट में वापस जाने के हवाले से, अपने इस्तीफ़ों के हवाले से अब मज़ीद मुज़ाकरात नहीं करेगी और इस सिलसिले में ये ख्याल और ये तासुर जिसका इजहार हम इस प्रोग्राम में कई बार कर चुके हैं, आज MQM ने इसको कन्फर्म किया कि शायद मुज़ाकरात सिर्फ तूल देने के लिए किए जा रहे हैं और इसकी असलियत या इसके पीछे कुछ नहीं है। अगर इसे आम ज़बान में कहा जाए तो शायद ये कि हुकूमत के कुछ हल्के मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से उनके मसाइल का हल नहीं बल्कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को लॉलीपॉप देना चाह रहे हैं। यही वजह है कि वो MQM ने मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म किए हैं और कराची वापस आ गई है। इस सब का बैकग्राउंड और सब कुछ जानेंगे और इसके आगे क्या होने वाला है। हमारे साथ मौजूद है जनाब फारूक सत्तार जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब। पहले तो फारूक साहब, रशीद गोडियल साहब के हवाले से उनकी सिक्योरिटी के खदशात अभी बाकी है, इस वजह से वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुए और वज़ीर आज़म साहब के हिदायत के वो मुंतज़िर हैं। देखें, एक तो जब हॉस्पिटल से डॉक्टर्स कोई इस तरह की रिपोर्ट देंगे कि बहुत सारे पहलू ऐसे अब उनके इलाज में जिसके लिए उन्हें बाहर जाना ज़रूरी है और जो कि है भी ऐसा, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो मसला फिर स्पीकर कौमी असम्बली के ज़रिए, फिर वज़ीर आज़म के ज़रिए जो उस सिलसिले में अखराजात होंगे और जो वफाकी हुकूमत उसमें ताउन करेगी वो सिलसिला हो जाएगा इंशाल्लाह थ्रू, मुझे उम्मीद है। दूसरा, उनकी सिक्योरिटी के हम सबको खदशात हैं और पहले भी हम अपने तमाम MNAs, MPAs और सैनेटर्स की सिक्योरिटी के लिए पहले भी खदशात रखते थे, आज भी रखते हैं। और रशीद गोडियल चूँकि हमारे एक हाई प्रोफाइल MNA हैं, उनकी बहुत अहमियत है पार्टी में, पार्लिमानी जो MQM की परफॉर्मेंस है उसमें उनका एक बहुत बड़ा किरदार है, तो हमें हमेशा फ़िक्र रहती थी और ज़ाहिर है कि उसका उन्होंने भी 1-2 मरतबा इस तरह ज़िक्र किया है और पार्लियामेंटेरियंस का भी नाम उन्होंने लिया है। और सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को और जो हमारे हुकूमती इदारे हैं उन्हें भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए और सोचना चाहिए कि इसको किस तरह बीफ अप किया जाए। फिर हमें ख़ुद भी ख्याल करना चाहिए कि हम अपनी मूवमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अनअनाउंस्ड रखें, गैर एलानिया रखें, रेगुलर ना हो हमारी मूवमेंट्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फारूक साहब, ये बताइएगा कि कल अचानक ये, अगर मैं कहूँ कि पहले तो ये कि अचानक फैसला किया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कि अब हम मजीद मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले एक बड़ा गैप आ गया था। परसों फिर आपके रवाबित हुए थे इसहाक डार साहब से, फजलुर रहमान साहब से, कल फिर आप लोगों ने ये मुज़ाकरात का आगाज़ किया था। रात गए किसी वक्त आपने ये फैसला किया और उसके बाद सुबह 5 बजे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम ये मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं। ये अचानक फैसला फिर सुबह 5 बजे क्यों? 10-11 बजे कर लेते हैं, सुबह 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान, आप एक बात पे गौर करें, तीसरा राउंड था कल जो मुज़ाकरात का हुआ,
دوسرے اور تیسرے راؤنڈ کے بیچ میں 1 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزرا. اچھا پھر ہم نے پہلے اور دوسرے راؤنڈ کے بعد کوئی پریس کو بہت زیادہ جو تفصیلات ہے اس سے آگاہ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ چونکہ بہت سینسٹیوٹیز بھی ہیں اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا تاثر دیا جائے کہ ہم آئین اور قانون کے علاوہ کوئی کام کر رہے ہیں, تو ہم نے ان ساری باتوں کو اپنی حد تک رکھا. لیکن یہ جو وقت گزرا اس میں 2 طرح کے معاملات تھے. ایک خالصتاً وزیر اعظم کی آئینی اور سیاسی اور سویلین عملداری سے جن کا تعلق تھا, ان کے اپنے اختیار سے تھا. ایک معاملہ یہ ہو سکتا ہے جسے آپ گریوانس ریڈریسل کمیٹی کو دیں, تو اس کے لیے تو ہم انتظار کرنے کے لیے تیار تھے. اس کا نوٹیفیکیشن, اس میں کمپوزیشن, ان ساری باتوں پہ ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے. 3 معاملات ایسے تھے جس میں ہماری سیاسی سرگرمیوں پر جو غیر اعلانیہ پابندی ہے, ہمارے سارے دفاتر بند ہیں, ہمارے کارکنان ایک جگہ جمع ہو کے کام نہیں کر سکتے, وہ جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں چھاپا پڑ جاتا ہے رینجرز کا یا پولیس کا. یہ سب سے بڑا ہمارا کنسرن ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل فریڈم ہماری ہے یا نہیں جو آئین میں ہے. دوسرا ہمارا مسئلہ فلاحی سرگرمیوں کا ہے. اس پر بھی جو زکوٰۃ کلیکشن میں جس طرح کا ٹف ٹائم ہمیں دیا گیا, ہماری ایک مطلب ہے کہ 8 گنا زکوٰۃ کم کلیکٹ ہوئی ہے اس مرتبہ. اس میں بہت زیادہ ہمارے چیریٹی, ہمارے ویلفیئر, ہمارے سوشل سارے پروگرام پروجیکٹ جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. تو ہم یہ بھی ہمارا ایک رائٹ ہے. لیکن فاروق بھائی یہ تو ہے نا, ہم لوگ سب یہاں کراچی میں رہتے ہیں کہ جتنا فطرہ زکوٰۃ جمع ہوتا تھا یا کھالوں کا بھی معاملہ ہے, یہ سارا بہت شہری اپنی منشا سے بھی بہت کم کرتے تھے یا کرتے تھے, تو جو کیفیت ہوتی تھی نا وہ اس کا ہر شہری گواہ ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ شاید اس دفعہ اس سے کہیں زیادہ یہ ہو گیا کہ وہ اپنی منشا بھی استعمال نہیں کر سکا جو دینا چاہتے ہو. آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو دینا چاہتے ہوں گے, لیکن یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے. کامران کہیں پر بھی ریاستی ادارے از خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو زکوٰۃ جمع نہ کرنے دیں, کسی کو زکوٰۃ جمع کرنے دیں, کسی کو کوئی فلاحی کام کرنے دیں نہ کرنے دیں. میرے خیال میں اس کے لیے بڑا بہت ان کو پروسیکیوشن کو, ان کی انویسٹیگیشن کو, ان کی انٹیلیجنس کو, اس عدالت کے طریقے جو ہے وہ ٹرائل کے ذریعے سے ساری چیزوں کو ہمیں اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. تیسرا مطالبہ آپ کا ہے کہ الطاف حسین صاحب کی براہ راست یا ریکارڈ شدہ تقاریر کو نشر کرنے کی اجازت. یہ 3 آپ کے مسائل ہو گئے. آزادی اظہار میں بھی ہے, آزادی سماعت میں بھی ہے. آرٹیکل 19 بڑا واضح ہے, اور سارے معاملات جو ہیں وہ آئین کے بنیاد, اور وہ پرائم منسٹر کو اس پہ کچھ ایکشن لینا ہے. اور جب پرائم منسٹر سے ہم ملے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, تو یہ ساری باتیں وہاں پر ہوئی تھی, اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس سلسلے میں آپ کو بات کرنی ہوگی, ایک گراؤنڈ بنانا ہوگا, اور یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ہمارا قصور کتنا ہے اور ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی, ہمیں کیوں یہ تاثر مل رہا ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, مطلوب اور غیر مطلوب افراد میں کوئی تفریق نہیں برتی جا رہی ہے. جو ایم کیو ایم کا کارکن ہے, جو اپنی دانش میں گھر پہ سو رہا ہے, دفتر سیاسی دفتر پر ہے, اپنے کام کی جگہ پر ہے, اس کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی. اچھا, اب آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ 3 مطالبے آپ نے دے دیے, اس کو میں دہرا دیتا ہوں. ایم کیو ایم کے 150 سے زائد لاپتہ کارکنوں کو وہ والے معاملات تو گریوانس ریڈریسل کمیٹی میں جائیں گے, اور ایم کیو ایم کے سیاسی اور فلاحی سرگرمیوں میں غیر اعلانیہ یہ ہو گیا. الطاف حسین صاحب کی براہ راست ریکارڈ شدہ تقاریر نشر کرنے کی اجازت دی دی ہے. اور تیسرا سیاسی سرگرمیاں, ہمارے یونٹ آفیسز باندھے, فلاحی اور سیاسی. اچھا, اب اس پہ مذاکرات نہیں ہوں گے. دیکھیں اس پہ یہ 3 ہماری وہ بنیادی باتیں ہیں. مذاکرات, دیکھیں ہم احتجاجاً مذاکرات کے عمل سے باہر آئے, استعفے بھی ہم اسمبلیوں سے بھی احتجاجاً باہر آئے تھے, اس کے لیے بھی وجوہات تھیں, اور اس میں کرسٹلائز کر کے یہ 3 وہ وجوہات ہیں جو بنیادی طور پر ڈٹرمن کریں گی کہ ہم پاکستان کے شہری اسی طرح کے ہیں جس طرح دوسری سیاسی جماعتوں کے رہنما اور کارکنان ہیں. دوسری سیاسی جماعتیں, ہم بھی ایک پاکستان میں آئینی طور پر قانونی طور پر الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ جماعت ہے, ہمارے سربراہ کا بھی ہمارے سے رابطہ کرنے کا. اگر ان چیزوں پہ مذاکرات کرنا تھا تو آپ واپس نہ آتے, کیونکہ اب اگر یا پھر ان 3 نکات پہ آپ بات چیت شروع کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پھر آ جائیں تو پھر مذاکرات شروع ہو جائے گی, تو رات سے لے کے اب تک کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں, میں یہی بتانے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں وہ سنجیدگی نظر آ جائے کہ پرائم منسٹر صاحب نے دیکھیں, ہم نے 12 اگست کو استعفے دیے, آج 3 ستمبر ہے, 21 دن گزر گئے. اس 21 دن میں پرائم منسٹر کی اپنی اتھارٹی بھی تو کہیں ہے. یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جب یہ کمیٹی بیٹھے گی, یہ بنے گی, اس کے بعد یہ سارے معاملات کو دیکھے گی اور پرائم منسٹر کے اختیارات یہ ایکسرسائز کرے گی. ایسا نہیں ہے. وہ تو جہاں جہاں تحقیقات کی ضرورت ہے, جہاں گواہیوں کی ضرورت ہے, جہاں متاثرین کو بلانے کی ضرورت ہے, وہ تو وہاں بلائے گی. یہ تو سامنے متاثرین ہے کہ ہمارے دفاتر بند ہیں, انہیں کھلوایا جائے, ہماری سرگرمیاں بند ہیں, ہمیں آزادی دی جائے, ہمارے فلاحی سرگرمیاں بند ہیں, ہماری جو چندے کی, فطرے کی, زکوٰۃ کی وصولی کا عمل اس میں رکھنا ڈالا جا رہا ہے.
اگر کوئی زبردستی ہو رہی ہے، جبرن ہو رہا ہے، تو بالکل اس پر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، اور اس پر قانون کا اگر کوئی سخت قانون بنانا ہے اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ آپریشن کو جاری رہنا چاہیے، اس پر ہمارا اختلاف نہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ تو دیر پا امن قائم کیا اب اگر اس پہ پیش رفت نہیں ہوتی، آپ کی تسلی کے مطابق سیاسی سرگرمیوں میں پابندی ختم نہیں ہوتی، کھالے لینے پہ پابندی ختم نہیں ہوتی، جناب الطاف حسین کی براہ راست اور ریکارڈ شدہ تقاریر پہ نشر کرنے پہ پابندی ختم نہیں ہوتی، تو آپ اب کس چیز کا انتظار کریں گے؟ استعفے تو بہرحال آپ دے چکے ہیں، ان کی مرضی وہ قبول کریں نہ نہیں کریں۔ چکے ہیں، بلکہ دیکھیں بار بار یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ہم نے استعفے دیے ہیں اور ہمارے استعفوں کو قبول کیا جائے، یہ بھی ہم نے کہہ دیا۔ کل رات کو پھر جب صبح آج 5 بجے پریس کانفرنس کی، طویل مشاورت ہوئی، لندن کی رابطہ کمیٹی، کراچی رابطہ کمیٹی، مذاکراتی ٹیم، ارکان پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلی، سب نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ یہ ٹائم نکلا جا رہا ہے، اور جہاں پرائم منسٹر کی اپنی اتھارٹی ہے، آرٹیکل 90، آرٹیکل 99، یہ مجھے انہیں یاد دلانے کی ضرورت ہے، اس کے تحت وہ پابند ہیں کہ ہر پاکستانی کے آئینی قانونی جو موٹے موٹے جو حقوق ہیں، جس میں اظہار رائے کی آزادی ہے، اظہار خیال کی آزادی ہے، سننے کی آزادی ہے، ریکارڈڈ انٹرویو جس کو کہ سینسر کیا جا سکتا ہے اس کی آزادی ہے، اس میں بھی اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کو کون دور کرے گا؟ اس کو عدالت میں تو ہم لے ہی جائیں گے، لیکن یہ کہ وزیر اعظم انتظامی طور پر، قانونی طور پر، آئینی طور پر اپنی سیاسی سیویلین عملداری کو نافذ کریں، ہمارے معاملے میں کریں، اپنے معاملے میں کریں۔ لیکن یہ تو وزیر اعظم صاحب کو بڑا امتحان آپ لے رہے ہیں، اور اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی مطالبہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، آپ کی شراکت دار رہی ہے یہاں سے 8 سال میں، کہ وزیر اعظم ثابت کریں کہ وہ حکومت کے سربراہ ہیں۔ کم و بیش یہی بات آپ کہہ رہے ہیں، مگر آپ لوگ اکٹھے ہو کے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ الگ الگ کر رہے ہیں؟ آپ کو ان کے پہ جو ایکشن ہو رہا ہے اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، جو آپ کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے تو وہ اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ اسی صوبے کی 2 سیاسی قوتیں، شکایت ایک شخص سے ہے مگر آپس میں لڑی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں ان کا ہے، چیئرمین سینٹ میں جو ہے وہ ان کا ہے۔ پیپلز پارٹی تو کسٹوڈین ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کے لیے، سیویلین عملداری کے لیے، سیاسی رٹ کے لیے اتنی قربانی ہم نے دی ہیں، اور صحیح جمہوری نظام اور جمہوریت کے فروغ کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ سارے معاملات ان کے پاس لے گئے تو وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہم کپتان ہیں، لیکن ہمارے علم میں بہت ساری باتیں نہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ہو رہا ہے۔ انہوں نے کبھی لیڈ نہیں لی، اونرشپ نہیں لی۔ اگر وہ بیٹھتے، قائم علی شاہ صاحب سنتے ساری باتوں کو اور خود لے جاتے ہمیں نواز شریف صاحب کے پاس، ہم نواز شریف صاحب کے پاس استعفوں سے پہلے بھی گئے، ہم قائم علی شاہ صاحب کے پاس استعفوں سے پہلے بھی گئے۔ ہم نے یقین جانیے کہ جو ہمارے افواج پاکستان ہیں، ریاستی ادارے، ان کے بڑوں تک بھی ساری باتیں پہنچائیں، عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ تک بھی ساری باتیں پہنچائیں، اور اسپیکر صاحب کو آخر میں ساری چیزیں دینے کے بعد، اور چودھری نثار صاحب نے جس بے دردی کے ساتھ، بے حسی کے ساتھ ہماری لسٹوں کو مسترد کر دیا، 150 لوگوں، انسانی زندگیوں کا معاملہ تھا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ہم استعفے دیں، کیونکہ جب ہم وہاں رہ کے اپنے آئینی سیاسی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے، عوام کی آواز وہاں اٹھا کر ہم جو ہے وہ دیوار سے سر پھوڑ رہے ہیں اپنے، اور ہاں لہو لہان کر رہے ہیں اپنے سر کوئی، تو جب کچھ ہو نہیں رہا تو پھر ہم باہر ایک ابھی بڑی تازہ ترین پیش رفت ہوئی اطلاعات کے مطابق 2 مشکوک شخصیات جو کہ پکڑی گئی تھیں، اور جن کو کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ سے آئے ہوئے تحقیقات کاروں نے جنہوں نے ان کو انٹیروگیٹ کیا تھا، اطلاعات کے مطابق ان میں سے ایک شخص محسن علی نے نہ صرف اس قتل کا اعتراف کیا بلکہ اس کے تمام خد و خال جو ہیں برطانوی حکام کے ساتھ شیئر بھی کیے، پاکستانی حکام کے ساتھ شیئر بھی کیے، جو کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے ایک بہت اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ آپ کیسے دیکھیں گے اس پیش رفت کو؟ دیکھیں، متحدہ قومی موومنٹ نے تو پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ ہم ریسیونگ اینڈ پر ہیں۔ عمران فاروق جو ہیں وہ ہمارے بہت سینئر رہنما تھے، عمران فاروق پارٹی کا ایک بہت بڑا اثاثہ تھے، اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ صحیح قاتلوں کو گرفتار ہونا چاہیے، اور جو بھی ہو اس کو بے نقاب ہونا چاہیے، اور اس کے لیے پہلے روز سے جو اسپیکولیشن ہو کے، اور ہمیشہ جب بھی اس کی کوئی بھی بات آتی تھی تو اس کو یہ ایم کیو ایم سے جو ہے وہ جوڑ دیا جاتا تھا، قائد تحریک الطاف بھائی سے جوڑ دیا جاتا تھا، جبکہ ہمیں کہتے تھے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے بھی کسی بیان میں، کسی تحقیقاتی عمل میں جتنا ایم کیو ایم کا تعاون رہا ہے کسی اور کا رہا ہی نہیں ہے۔ تو جب تک اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کوئی ایسی بات نہیں کہ اگر کوئی اسپیکولیشن ہو بھی رہی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے، وہ آپ انصاف کا قتل کر رہے ہیں، انصاف کے تقاضوں کو کمپرومائز کر رہے ہیں، اب بھی نہیں ہونا چاہیے۔
تحقیقات ہو رہی ہیں شفاف ہو رہی ہیں، یا جس حد تک اس کی وہ جو اس کی اطلاعات ہیں اس کو وہ مخفی رکھنا چاہتے ہیں، وہ ان کا اختیار ہے. اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ادارہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ایک بڑا مستند ادارہ ہے، اور الطاف بھائی سمیت ہم سب نے اس پر اپنے اعتماد کا اور اپنے تعاون کا ہمیشہ وہ کیا ہے، تو وہ جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ. ایک کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. پنجاب میں اب چودھری برادران ایکٹیو نظر آتے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب نے ہم سے ایک انٹرویو میں پنجاب حکومت کو باقاعدہ چارج شیٹ کیا ہے، اسپیسیفک الزامات لگائے ہیں.